بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، نہ بناؤ، نہ پکڑو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اولیاء، اپنا دوست۔ یہ اولیاء ولی ان کی جمع دوست کے معنی میں، کہ جو میرے دشمن ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، انہیں دوست مت بناؤ، انہیں دوست مت پکڑو، منع کر دیا گیا۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف بھیجتے ہو مودہ، محبت کے پیغام۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ تحقیق انہوں نے کفر کیا اس چیز کے ساتھ جو تمہارے پاس آئی حق کی صورت میں۔ تمہارے پاس حق آیا، اس کا وہ انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اور تم ان کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو۔ قصہ یہاں پر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، ان تینوں کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاخ، تم تینوں جاؤ اور مکہ کے راستے ایک جگہ ہے جس کا نام روضہ خاخ ہے، وہاں ایک عورت کو پاؤ گے، زیورات میں وہ لدی پھدی، تو اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط اس سے برآمد کرو اور لے کر میرے پاس آؤ۔ تو یہ تینوں صحابہ سرپٹ دوڑتے ہوئے گئے اور واقعی روضہ خاخ مقام پر جب پہنچے تو وہاں انہیں یہ خاتون نظر آ گئی۔ یہ نبی علیہ السلام کی صدق نبوت کی ایک نشانی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی اور وہ خبر حرف بحرف درست ثابت ہوئی، وہ عورت نظر آ گئی۔ تو ان تینوں نے اس کو روک لیا اور کہا کہ خط ہمیں دو۔ تو اس خاتون نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ تو ان تینوں نے فرمایا کہ خط ہے اور تم دو، حتیٰ کہ ظاہری تلاشی بھی لی گئی، اس کا سامان دیکھا گیا، کپڑے دیکھے گئے، مگر وہ خط برآمد نہ ہوا۔ اگر یہ تینوں کسی عام بادشاہ کے قاصد ہوتے واپس چلے جاتے کہ خط ہم نے ڈھونڈا برآمد نہیں ہوا، مگر انہیں اللہ کے نبی نے بھیجا تھا اور اللہ کے نبی کی خبر غلط نہیں ہو سکتی۔ تو ان صحابہ نے کہا خط ہے تمہارے پاس، دے دو۔ وہ بار بار انکار کر رہی، حتیٰ کہ ان صحابہ نے کہا لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، خط دے دو ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتار دیں گے اور کپڑے اتار کے تلاشی لیں گے۔ یہ قسم کی اس کو تنبیہ کی، دھمکی دی، جو کارگر ثابت ہوئی، اور اپنی برہنگی سے بچنے کے لیے اس نے اپنے جو اس کے بال تھے، بالوں کی کسی چٹیا یا مینڈی کے اندر سے کھول کر خط نکال کر دے دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر حرف بحرف سچی ثابت ہوئی۔ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے بات کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ نے آپ کو خبر دی جو کہ درست ثابت ہوئی، عورت بھی مل گئی اور خط بھی مل گیا۔ وہ خط لے کر نبی علیہ السلام کے پاس تینوں صحابہ آ گئے۔ وہ خط تھا آپ کے صحابی حاطب بن ابی بلتع کی طرف سے، حاطب بن ابی بلتع، اور اس نے وہ خط قریش مکہ کے نام لکھا تھا، کفار قریش کے نام، اور صرف اتنی خبر دی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم تک آنے والے ہیں، پروگرام بن رہا ہے، تیاری ہو رہی ہے، اور وہ مکہ آنے والے ہیں، اتنی خبر دی۔ نبی علیہ السلام نے حاطب کو بلا لیا کیونکہ واقعتاً فتح مکہ کی تیاری ہو رہی تھی۔ بلا لیا حاطب کو اور پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ ما ھذا یا حاطب،
یہ کیا کیا تم نے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حاتب نے کہا کہ لا تعجل علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر جلدی نہ کیجیے، حکم لگانے میں جلدی نہ کیجیے، میری بات سن لیجیے۔ بات یہ ہے کہ جتنے مہاجرین ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، وہاں اپنا مال چھوڑ آئے، اپنے قرابت داروں کو چھوڑ آئے، تو ان میں سے ہر ایک کی وہاں قرابت ہے، تعلق ہے۔ اس تعلق کی بنا پر مکہ والے ان کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں، مگر میری وہاں قرابت کوئی نہیں، نہ میرا وہاں مال محفوظ ہے، نہ میری قرابت محفوظ ہے، جو اہل و عیال وغیرہ۔ تو میں نے سوچا ان پر ایک احسان کر دوں، اس احسان کے بدلے وہ میرے عیال اور میرے مال کی حفاظت کریں، بس یہ میرا مقصد تھا، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ نہ میں نے کوئی بڑا راز افشا کیا ہے، اور نہ کوئی بڑی اہم ان کو خبر دی ہے، اتنا بتایا کہ اللہ کے نبی تیاری کر رہے ہیں اور لگتا ہے کہ ان کا رخ آپ کی طرف ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ، کہ اس نے سچ کہا ہے، یہ سچا ہے، اس کا عذر ماخوذ اور قابل قبول ہے۔ امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، اس نے ہمارا راز افشا کرنے کی کوشش کی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، یہ حاتب بدری صحابی ہے، جنگ بدر میں شریک تھا، اور لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اور اللہ رب العزت اہل بدر پہ جھانکا، مطلع ہوا اور فرمایا تھا کہ اے اہل بدر، آج کے بعد تم جو چاہو کرو، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ تو حاتب بن ابی بلتع بدری صحابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی اور بخشش کا مستحق ہو چکا ہے، تو آپ ایسی بات نہ کریں۔